بیان بھی آ گیا سامنے جو ٹویٹر پہ انہوں نے دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ادراک ہو گیا، اعتراف ہو گیا، اب کب جنہوں نے سلیکٹ کیا وہ کب اعتراف کریں گے. سوال یہ ہے کہ انہوں نے ادراک اس بات کا کیا ہے کہ اب گنجائش نہیں ہے اس کے بعد کسی قسم کی کارکردگی کو ختم کرنے کی یا خراب کارکردگی دکھانے کی، تو یہ تو اچھی بات ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا ہے اور چیزوں کو بہتری کی طرف وہ لے کے جانا چاہتے ہیں. اپوزیشن کا فوکل پوائنٹ یہ بن چکا ہے اس وقت، جبکہ اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں. جی اس وجہ سے کہ ایک تو آپ کو یاد ہوگا اسی طرح کی گفتگو پہلے وہ 100 دن یا 90 دن میں بھی ہوئی تھی کہ ہم 90 دن میں پتہ نہیں کیا قسمت بدل دیں گے، ملک بدل دیں گے. اس کے بعد آپ کو یاد ہے کوئی 1 سال کا شاید ٹارگٹ دیا گیا تھا، پھر اس کو بڑھایا گیا تھا. تو اب یہ 4-6 مہینے پہلے بھی کہا گیا تھا کہ ہمیں پرفارمنس، بس اب یہ آخری چانس میں دے رہا ہوں اپنی تمام کابینہ کو پرفارمنس بہتر کر لیں. تو میرے خیال میں وہ ایک دھمکی کے بعد دوسری دھمکی آ رہی ہے مگر کچھ بن نہیں پا رہا. اور یہ کیوں ہمارا فوکل پوائنٹ ہے؟ دیکھیے فوکل پوائنٹ اس وجہ سے ہے کہ ایک غریب آدمی کی زندگی میں کیا ہوتا ہے، ایک مفلس آدمی کی زندگی میں اس کو نوکری چاہیے جی، اور اس کو چاہیے کہ چیزیں اس کی قوت خرید میں ہوں تاکہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے. اب جس حکومت کے اندر معاشی ترقی کی شرح 6% سے گر کے منفی ہو جائے، میں یہ کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ معاشی ترقی کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو نوکریاں ملنا. جس حکومت میں جو آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ تقریباً 50% کم ہو جائے، اور وہ میں کیوں کہتا ہوں کہ جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو لوگوں کے گھر کی دہلیز تک نوکریاں آتی ہیں. جس جگہ پہ جس حکومت میں جو آپ کے کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی کی شرح ہے وہ 1% سے بڑھ کے پہلے سال میں 100% ہو جائے گاؤں میں، اور دوسرے سال 20% پہ آ جائے، اور پھر وہ اب کلیشیڈ باتیں ہو گئی کہ چینی کتنے کی ہے، آٹا کتنے کا ہے، اور دوائیوں کی 350% قیمت بڑھ گئی ہے. جو ڈائلسس ہوتا تھا مفت ہوتا تھا یا 1000 روپے میں ہوتا تھا وہ 10,000 12,000 روپے میں ہو رہا ہے ہسپتالوں میں. تو ابھی یہ تحریک وحریک چل رہی تھی، تو جب میں گلیوں سڑکوں میں گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ جب یہ گفتگو کریں لوگوں سے ان کے مسائل کے متعلق، جس کو یہ ناکامی کہہ رہے ہیں اور جس کا یہ ادراک کر رہے ہیں، تو لوگ آنسوؤں سے روتے ہیں، خواتین آنسوؤں سے روتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت نہیں آ رہی، صبح گیس نہیں آ رہی. ایک غریب عورت، میں ایک کالونی ہے لاہور میں، عوامی کالونی میں، وہاں پہ گیا. وہاں پہ ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ صبح 100 روپے کے 5 کلچے یا نان خرید سکیں، نہیں خرید سکتے. تو ہمیشہ کے مسائل ہیں جی، مگر مہنگائی بھی ساتھ ہے نا جی مہنگائی کے ساتھ نہیں، مہنگائی مشرف صاحب کے دور میں دیکھیے آپ صحیح کہہ رہی ہوں گی، لیکن اس میں 2 فرق ہیں. ایک فرق تو یہ ہے کہ کسی بھی وقت پاکستان میں 100 روپے کی 5 یا 6 نان نہیں آتے تھے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. پاکستان میں مہنگائی کی شرح ایسی نہیں رہی ہے. تو اب صبح کے وقت جب آپ اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے جو مشرف صاحب کے دور میں ہوا کہ 3 حکومتیں اور 12 سال اور ٹرمینل نہیں لگا سکے گیس کا. شاہد عباسی صاحب نے 2 ٹرمینل لگائے، انہوں نے ان پہ کرپشن کا الزام لگایا. انہوں نے 2 ٹرمینل لگائے 10-10 11-11 مہینے میں، جس میں 1.2 بلین کیوبک فٹ گیس پروسیس ہو سکتی ہے. 2 پائپ لائنیں لگائیں، ایک 1000 کلومیٹر کی، دوسری کو آگمنٹ کیا وہ بھی 1000 کلومیٹر کی، تاکہ نارتھ ساؤتھ اس کی ترسیل ہو سکے. یہ سب کام کرنے کے بعد کانٹریکٹ بھی کیے جس کو پر انہوں نے کہا کہ یہ تو چوری انہوں نے کی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگست سے لکھ کے دے رہی ہے PSO SNGPL اور SSGC، لکھ کے دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس گیس کی شارٹیج ہو جائے گی. مجھے بتائیں اگست سے آج تک آپ کے ٹرمینل جو ہیں ان پہ آپ کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں، آپ گیس خرید لیتے اور اس کو پروسیس کر کے لوگوں کو ترسیل کرتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ بجلی اگر LNG سے بنے تو 1/3 قیمت یا 50% قیمت پہ بنتی ہے، تو آپ یہ دگنی قیمت کے اوپر ڈیزل سے اور فرنس آئل سے کیوں چلا رہے ہیں؟ پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ وہ سیکٹر ہے جس کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی. نہیں دیکھیے میری بات سنیں، نہیں دیکھیں جن کے بچے بھوکے مر رہے ہیں ان کو صرف اعتراف اور ادراک سے تو نہیں تسلی ملے گی نا. لوگوں نے ووٹ دیا 3 سال ہو گئے، یہ پہلے سال کی بات تو نہیں ہے، یہ 6 مہینے کی بات نہیں، دوسرے سال کی بھی بات نہیں، یہ تیسرے سال ختم ہونے کو آ رہا ہے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں ہمیں ادراک ہو گیا. دیکھیے جن کا دکھ ہے درد ہے وہ کیا کریں آپ کے ادراک سے اور اعتراف سے. سوال یہ ہے کہ آپ خرید سکتے تھے. اب اس میں تو کوئی جواز نہیں، میں نے آپ کے سامنے سیدھا مقدمہ رکھا ہے کہ آپ کو 10% پہ گیس مل رہی تھی، آپ نے نہیں لی. آج آپ کو وہی گیس 40% پہ 18% پہ 16% پہ مل رہی ہے. آپ 11% کے اوپر، یا میں 11% کہتا ہوں نا تو یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل قیمت تیل کی ہوتی ہے اس کا 11%، جس پہ شاہد عباسی نے کیا تھا، اور اب جو ان کو بڈ آئی ہے آخری وہ 38 یا 40% کی. اب آپ مجھے بتائیں سستی گیس نہ خریدیں اور مہنگی گیس پھر خریدنی پڑے. آپ مجھے یہ
بتائیں کہ تینوں ایجنسیاں آپ کو کہہ رہی ہیں گیس کی شارٹیج ہے اور آپ نہ خریدیں، تو سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ ایک مافیا ہے یہاں پہ ڈیزل کی اور فرنس آئل کی، کہیں آپ ان کے ہاتھوں تو نہیں کھیل رہے؟ نفیسہ، یہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے ایک پورا ظاہر ہے کہ وہ پاور سیکٹر میں